یہ ہے میری بیٹی جس کی خاطر میں دنیا سے لڑ رہی ہوں. یہ ایک جنگ ہے. ہیلتھ ورکر رکتا اختر بانو شمالی بنگلہ دیش کے ایک دور دراز علاقے میں رہتی ہیں. یہاں آٹسٹک یعنی معذور بچوں کو منحوس سمجھا جاتا ہے. مجھے صرف اس کے لیے ایک اسکول قائم کرنا پڑا. میں رکتا اختر بانو معذور بچوں کے اسکول کی بانی ہوں. جب رکتا کی آٹزم اور سیریبرل پالسی کا شکار بیٹی 5 سال کی ہوئی اور دوسرے بچوں کی طرح اسکول جانے کی خواہش ظاہر کی، میں نے اسے ایک عام اسکول بھیجا، لیکن انہوں نے اسے داخلہ دینے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی رالیں ٹپک رہی تھی اور معذور تھی. اسکول کے ٹیچر نے ان لڑکیوں کو بھی دھمکی دی جو اسے اسکول لے جانے میں مدد کر رہی تھی، اور یہاں تک کہا اگر تم اسے دوبارہ یہاں لائی تو ہم تمہیں بھی اسکول سے نکال دیں گے. مجھے اپنی نوکری اور بیٹی کی دیکھ بھال میں توازن قائم کرنا پڑا. میں نے اپنے شوہر سے کہا میں یہ سب کچھ اور نہیں کر سکتی. تو رکتا نے ایسے بچوں کے لیے ایک اسپیشل اسکول بنانے کا فیصلہ کیا. ہم نے 3 کمروں کے ساتھ شروعات کی اور صرف 10 دن کے اندر 63 طلباء یہاں داخل ہو گئے. 2009 میں قائم کیے گئے اس اسکول میں اس وقت تقریباً 300 معذور بچے پڑھ رہے ہیں. یہ اسکول میرے بچے کے لیے ایک نعمت ثابت ہوا ہے. ٹیچرز نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کو بہتر بنانے میں مدد کی ہے اور اب وہ زیادہ خود مختار اور پرسکون ہو گیا ہے. یہاں مختلف معذوریوں والے طلباء ہیں، جیسے سماج سے محرومی، گویائی کے مسائل. ہم ان کی ضروریات کے مطابق انہیں تعلیم دیتے ہیں. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق بنگلہ دیش میں تقریباً 46 لاکھ معذور افراد رہتے ہیں. تاہم معذور بچوں کے لیے صرف 56 سرکاری اسکول ہیں، جن میں صرف 9,000 کے قریب طلباء زیر تعلیم ہیں. ہمارے گاؤں میں لوگ معذور بچوں کو پاگل کہا کرتے تھے. اگر میرا بیٹا اسکول آتا ہے تو مجھے اطمینان ہوتا ہے کہ وہ محفوظ ہوگا. رکتا دور دراز کے علاقوں سے بچوں کو اسکول لانے کے لیے ٹرانسپورٹ فراہم کرتی ہیں اور بچوں کے لیے کھانے کا انتظام بھی کرتی ہیں. یہاں زیر تعلیم بہت سے بچے غریب ہیں. اب اسکول میں میری بیٹی کے ساتھ کئی اور بچے بھی ہیں. وہ ہمیشہ مجھے دیکھ کر خوش ہوتے ہیں. جب میں انہیں کلاس میں اچھا برتاؤ کرتے ہوئے اور سیکھنے کے لیے پرجوش دیکھتی ہوں تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہاں، میں نے یہ جنگ جیت لی.